अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो नावल लेके आई हूँ वो सेकंड मैरिज पेज है, जो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। तो चले नावल की तरफ बढ़ते हैं। नावल का नाम आप लोगों को लास्ट में पता चल जाएगा। जैसे ही आप लोग अपनी क्लास में दाखिल हुई तो अफ़त और सहर इसे देखकर खुशी से चिल्लाने लगी थी। देखो गाइस, आप लोग आ गई है। इसकी क्लास की कुछ लड़कियां भी इसके ग्रुप के पास बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी। यार इतनी लेट क्यों हुई, हम कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। आफ़त चह कर बोली तो आप लोगों ने अपना सर पीट कर रह गई थी। मतलब इनके पेट में कोई बात नहीं टिकती, पूरी क्लास में मशहूर कर दिया होगा। इसको देखकर वो कड़क कर रह गई थी। इसका रिश्ता तय हो चुका था, फाइनल पेपर के बाद इसकी शादी थी। तो सभी इसको मुबारकबाद दे रही थी और वो छिपती हुई वसूल कर रही थी। उफ़त और सहर के पास आते ही इसने एक थप्पड़ दोनों के सर पर लगाया तो वो करा कर रह गई थी। यार हमें क्यों मारा जालिम, वो इसे छेड़ते हुए बोली तो इसे घूर भी ना सकी। तुम लोगों में ज़रा शर्म नहीं है। फिर भी मैंने मना किया था ना, फिर भी ऐलान करके छोड़ा तुम लोगों ने। वो खफकी से बोली तो वो दोनों हंस पड़ी थी। अरे यार, हम लोग इतना खुश थे कि क्या करते, हमारी बेस्टी की शादी है तो हमसे बस अपनी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। वो दोनों कंधे उचका कर रह गई थी। अच्छा ये छोड़ो और बताओ, तैयारी होगी क्या? और शादी का ड्रेस अपने साथ इनके साथ जाकर लोगी क्या? वो उसे कंधा मारकर बोली तो वो सुर्ख हो गई थी। क्या यार तुम लोग भी ना। नहीं, इनकी मामा जाएंगी साथ मेरी, तो इनसे अभी रूबरू बात भी नहीं हुई। वो शर्माते हुए बोली तो वो इसे फिर से तंग करने लग पड़ी थी। अच्छा ये सब छोड़ो और तुम देखो, तुम लोग हफ्ता पहले मेरे घर आ रही हो ना। तुम लोगों को पता है ना मेरी कोई बहन है और बहन नहीं है, और कज़न भी तो नहीं बनती ना इन लोगों से, तो तुम आ रही हो ना। अरे तुम फिक्र ही क्यों करती हो, हम लोग आ जाएंगे, बस अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। वो इसे दिल से दुआएं देती हुई बोली तो वो छप सी गई थी। आप अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी जिसे उन्होंने बहुत नाजों से पाला था, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत फर्माबरदार, अखलाकी बहुत अच्छी थी। इसके कॉलेज का आखिरी साल था। इसके माँ बाप चाहते थे कि वो जल्दी से अपने घर की हो जाए। इसी बीच इसके पापा के जाने वालों की तरफ से इसका रिश्ता तय हो गया था। फाइज पढ़ा लिखा इंसान था, दो बहनों का इकलौता भाई था और अपने माँ बाप का बेटा था। इसकी माँ ने ही आबरू को फाइज के लिए पसंद किया था। नहीं, सुगर खूबसूरत आबरू फाइज के लिए बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आबरू के फाइनल्स होते ही घर में शादी के हंगामे गूंज उठे थे। हर रस्म में इसकी दोस्तें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। आखिरकार बहुत धूमधाम से फाइक आबरू को रुखसत करवा कर अपने साथ ले आया था। फाइक की दो बहनें हंसती मुस्कुराती कुछ रस्मों के बाद इसे फाइक के कमरे में बिठा गई थी। हमेशा सादा और सिंपल रहने वाली आबरू इस वक्त दुल्हन के सुर्ख जोड़े में किसी क़यामत से कम नहीं लग रही थी। वो उसके कमरे में बैठी इसी का इंतजार कर रही थी। साथ साथ घबराहट से भी इसका बुरा हाल हो रहा था। इससे पहले इसने फाइक को बस तस्वीरों में ही देखा था। अपनी सोचों में गुम वो तब चौंकी जब फाइक कमरे का दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुआ। वो आस्ता से चलता हुआ इसके करीब के बेड पर बैठा था। वो सिमट कर रह गई थी। कुछ देर की खामोशी के बाद जब काफ़ी देर तक वो कुछ न बोला तो आबरू परेशान हुई, जबकि फाइक को समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करे और कैसे शुरू करे। बिला आखिर काफ़ी देर बहुत हिम्मत जमा करते हुए वो इसका घूंघट उठाने में कामयाब हुआ था। इसे देखते ही वो महबूब सा रह गया था। दुल्हन के लिबास में वो सजी सबरी कोई हूरी लग रही थी। वो एकटक इसे देखता रह गया। फाइक इस तरह देखने पर वो सुर्ख पड़ गई थी। बहुत खूबसूरत लग रही हो। बहुत देर बाद कुछ बोलने के काबिल हुआ तो मुस्कुरा कर बोला। आबरू छप सी गई थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम्हारी तारीफ कैसे करूं, वो इसका हाथ पकड़ता हुआ बोला। तो वो बौखला गई थी। पहली बार किसी मर्द ने इसका इस तरह हाथ पकड़ा था, वो भी इसके महरम ने। तो वो शर्म और घबराहट से बौखलाई जा रही थी। फाइक इसकी हालत पर मुस्कुरा पड़ा। फिर अपनी शेरवानी की पॉकेट से सुर्ख मखमली डब्बी निकाले और इसे दी थी। आबरू ने इसे खोला तो इसमें खूबसूरत पेंडेंट था। वो देखते हुए मुस्कुराई। बहुत खूबसूरत है, इसने शुक्रिया कहते हुए रख लिया था। मैं ज़्यादा मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा आबरू, फाइक गहरा सांस लेते हुए बोला। बस कोशिश करूँगा तुम्हें खुश रख सकूँ। इसके हाथ पर दबाव डालते हुए मुस्कुराते हुए बोला था। चलो अब तुम चेंज कर लो, काफ़ी देर से यूँ बैठी हुई हो, थक गई होगी। तो वो भी सर हिलाती हुई उठी थी। कुछ ही देर में इन दोनों के बीच काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। आबरू तो फाइक के आगे पीछे फिरती, इसके सब काम करती, बहुत तवज्जो खुशी से करती, और फाइक को भी आबरू की इतनी तवज्जो ख्याल पर इतराने लगा था। हर काम इसके लिए वो आबरू को पुकारता। फाइक के घर वाले भी इन्हें देखकर मुतमिन थे। फाइक की दोनों बहनें शादीशुदा थी, इसलिए आबरू ने जल्द ही सारे घर का काम बहुत अच्छे से संभाल लिया था। इसकी सास इसे दुआएं देखती नहीं थकती थी। गर्ज वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन कब तक?
सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन कुछ दिनों से फाइक घर लेट आने लगा था और आबरू को ज़्यादा वक्त भी नहीं देता था। आबरू को लगा शायद ऑफिस के काम के लोड की वजह से ऐसा हुआ हो, लेकिन फिर इस सब के पीछे की वजह मालूम हुई जिसने इसे तोड़ कर रख दिया था। इसकी नई जिंदगी जो अभी शुरू भी नहीं हुई थी, खत्म होने के दर पर थी। वो किचन के काम से फारिग होकर कमरे में आई तो देखा फाइक का सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है। वो भी अभी ऑफिस से आया था और आते साथ ही फिर से सब वहाँ फैलाकर फ्रेश होने चला गया था। बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह हरकतें हैं इनकी, जहाँ दिल किया वहीं सामान फेंक दिया। कमरे में हर तरफ बिखरी चीजें समेटती और साथ साथ बड़बड़ाती जा रही थी। अचानक फोन की बीप पर चौंकी तो देखा फाइक का फोन था। फिर एक नज़र बाथरूम के बंद दरवाजे पर डाली, जहाँ फाइक अभी फ्रेश होने गया था। फिर नज़रअंदाज करती काम में उलझ गई। अब की बार फोन की बेल पर वो चौंकी, तंग आकर फोन उठाकर चेक किया तो किसी रिदा नामी लड़की की कॉल थी, शायद ऑफिस की तरफ से हो। अपने ख्वाहिशात को नज़रअंदाज करती वो खुद को मुतमिन करती। 2 मिनट पहले आए मैसेज पर नजर पड़ी, कांपते हाथों से खोलती पढ़ने लगी। फाइक कब आ रहे हो? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। फिर हमें घूमने भी तो जाना है। तुम लेट करोगे तो फिर लेकर ही नहीं जाओगे। मैसेज पढ़ते वो साकित हो गई थी। दिल जैसे धड़कना भूल गया था। इसके साथ ही मैं पिछले मैसेज पढ़ती इसकी आंखें नम होती गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था अपने महबूब शोहर पर। आप लोग जल्दी करो, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है यार। तभी फाइक रावल से अपने बाल रगड़ते हुए अपने ध्यान ही बोलता हुआ बाथरूम से निकला था। आबरू पर नजर पड़ती इसके हाथ में अपने फोन को देखकर वो वहीं सेटल हुआ। बालों में चलता हाथ वहीं रुक गया था। वो नम आंखों से देखती आशा से चलती हुई इसके करीब आई थी। क्यों? क्यों? बोलते हुए इसका ज़ब्त ख़त्म हुआ और आंसू लगातार आंखों से बहने लगे। फाइक सर झुकाए लबीच कर रह गया था। देखो आबरू, मेरी बात क्या क्या सुनूं मैं आपकी बात? क्या सुनूं? हाँ, हिचके लेते हुए इससे बोली जो सर झुकाए खड़ा हुआ था। बहुत देर जब कमरे में आबरू की हिचकियों की आवाज़ गूंजती रही तो वो बामुश्किल खुद पर काबू पाती बोली, क्या वो आपको पसंद है? आप इसे प्यार करते हैं? बताएं मुझे। वो डरते डरते से पूछने लगी थी तो वो कड़े जब से बसर हिला गया था। तो वो शौक सी से देखने लगी थी। तो फिर मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की? वो चीख कर बोली, अभी तो हमारी शादी को साल भी नहीं हुआ और आप? वो हिचकियों से रोती हुई बोली थी। वो मेरी यूनिवर्सिटी फेलो थी आबरू, हम फिर ऑफिस में भी साथ काम करते हैं। मैं इसे पसंद करता था, घर वालों से बात की मगर नहीं माने। वो बेड पर सर झुकाए बैठे से बताने लगा था, मुझे लगा मैं कोशिश करूंगा तो इसे भूल जाऊंगा, मगर अब मुश्किल लग रहा है। वो भी मुझे पसंद करती है और शादी करना चाहती है क्योंकि इसके वालिदैन इसकी जल्द अज जल्द शादी करना चाहते हैं। और सर झुकाए से बताने लगा तो वो सांस रोक गई थी। तो क्या आपका दिल मुझसे भर गया है या आपका तजर्बा मुझ पर कामयाब नहीं हुआ तो आप मुझे छोड़ देंगे? वो रोते हुए बोली तो इसे समझ न आया क्या जवाब दे। इसके खामोश रहने पर वो ललचते कदमों से चलते हुए कमरे से बाहर निकल गई। काफ़ी दिनों से इसकी सास इसको खामोश और चुपचाप सा देख रही थी। पहले वो चहकती हुई पूरे घर में फिरती रहती थी और अब इनसे रहा ना गया तो पूछ बैठी तो वो घबरा कर इनको टाल गई कि ऐसा कुछ नहीं है, बस घर वालों की याद आ रही है। वो समझती सर हिला गई थी। उसे एक बार फिर घर चक्कर लगाने का कहा तो वो सर हिला कर रह गई थी। अब वो इन्हें क्या बताती, इनके बेटे का इनसे दिल भर गया है। इस दिन के बाद से वो फाइक से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी, बस चुपचाप इसका काम करती रहती। वो भी इसे शर्मिंदगी से बुलाता भी नहीं था। रिदा देखो, आबरू को सब पता चल गया है और मुझे नहीं लगता कि घर वालों से ज़्यादा देर तक सब छुप सकेगा। वो इस तरह भी कैफियत में बोला था। तो क्या हुआ फाइक, एक ना एक दिन तो पता लगना ही था ना। और वैसे भी हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो हमारे बीच आई है। अगर वो ना आती तो ये सब ना होता। वो नहूत भरे लहजे में बोली थी। और प्लीज़ हम निकाह कर लेते हैं ना। देखो सब खुद ही मान जाएंगे। मेरे मामा पापा ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करेंगे, इसलिए जल्द से कोई फैसला कर लो, नहीं तो भूल जाओ। फिर वो आंसू भरी आंखों से बोली तो वो बौखला गया था। अरे प्लीज़ यार, रोना तो बंद करो, मैं कुछ करता हूँ, इसका हाथ थामते हुए बोला था। आज घर में खिलाफ मामूल खामोशी थी। आबरू किचन में दोपहर के खाने का इंतजाम कर रही थी। फाइक से वो बात करते हुए भी वो डर रही थी। डरती थी कि कहीं वो कुछ ऐसा वैसा ना कह दे तो वो क्या करेगी। कुछ दिनों से इसकी तबीयत भी गिरी गिरी से रहने लगी थी। बेल की आवाज़ पर वो जल्दी से बाहर निकली थी तो देखा फाइक किसी लड़की के साथ लाउंज में खड़ा था। वो एक कदम और आगे ना बढ़ा सकी तो जिसका इसे डर था वही हुआ। इसे लगा जैसे इसका सांस लेना दुश्वार हो रहा हो। फाइक, कौन है ये लड़की? इसके माँ बाप हैरत से इस लड़की को देखते हुए बोले थे, बाबा ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। हम दोनों निकाह कर चुके हैं। वो हिम्मत करते हुए बोला था तो इसके बाबा ने गम और गुस्से में इसे थप्पड़ मारा मगर वो ढीठ बना खड़ा रहा था। इसकी माँ साकित सी मुंह पर हाथ रखे खड़ी थी। इसे अपने बेटे से इसकी बिल्कुल तवक्का नहीं थी।
ذلیل انسان، تو جسے بیاہ کر گھر لائے ہو، اس کا کیا قصور تھا؟ شرم نہیں آئی تمہیں؟ غصے میں وہ دھاڑے تھے۔ میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی بات کی تھی مگر آپ لوگ نہیں مانے، تو میں نے پوری کوشش کی رشتہ نبھانے کی، مگر مجھ سے نہیں ہو سکا۔ میں ردا کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو ہم نے نکاح کر لیا۔ ردا آبرو کو طمس کر بڑی نظروں سے دیکھتی ہوئی مسکرائی تھی، تو روتی اپنے کمرے میں بھاگی تھی۔ اس کے بابا کا لرزتے قدموں سے چلتے ہوئے صوفے پر ڈہ گئے تھے۔ بابا! تو وہ گھبرا کر بھاگ کر ان کی طرف بڑھا، تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں پر روک دیا تھا۔ میرے قریب ہی مت آنا! وہ اسے بولتے بمشکل اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے، تو آبرو اپنے سامان کے ساتھ دیکھ کر دک سے رہ گئے تھے۔ ارے بیٹا، یہ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ پریشانی سے دونوں کے پاس آئے تھے۔ امی ابو پلیز مجھے میرے گھر جانے دیں، میں یہاں اور نہیں رہ سکتی۔ اتنی بے عزتی کے بعد تو بالکل بھی نہیں، وہ روتے بولی اور گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ فائق پر شان سے اس کے پیچھے جانے کے لیے مڑا، تو ردا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جانے سے روک دیا، تو وہ لب بھیج کر رہ گیا تھا۔ ردا کو آبرو بیٹا رکو آبرو بیٹا، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ نہیں بابا، میں چلی۔ اب کیا اپنے بابا سے بھی ناراض ہو؟ تو میں معاف۔ نہیں بابا، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، پلیز ایسے مت کرو۔ وہ ان کے ہاتھ پکڑتے ہوئے تڑپ کر بولی تھی۔ آبرو بیٹا، یہ تمہارا گھر ہے، مت جاؤ۔ نہیں امی، میں مزید یہاں رکی تو پاگل ہو جاؤں گی، وہ روتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ گھر کا ماحول ڈسٹرب ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے ماں باپ نے اسے مخاطب ہونا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ بہنیں تو وہ الگ سے ناراض ہوئی تھی۔ ایسے میں ردا اس کا دھیان بٹانے میں پورا ساتھ دیتی، تو وہ سب کچھ بھول کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ فائق آج جلدی ہی آفس سے آ گیا تھا۔ اس کا ارادہ آج ردا کے ساتھ باہر جانے کا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ کچن سے آتی برتنوں کی آواز سنتا وہیں آیا، لیکن کچن میں ماں کو برتن دھوتے دیکھ کر حیران ہوا۔ امی، آپ یہاں کام کیوں کر رہی ہیں؟ میں نہیں کروں گی تو اور کون کرے گا؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ تمہاری بیگم تو کمرے سے نکلتی ہی نہیں، اگر نکلے بھی تو کھانے کا وقت ہی آتی ہے، نہیں تو زیادہ تر تم لوگ کمرے میں ہی کھا لیتے ہو۔ ماں سے جو صحیح تم لوگوں کی خدمت کے لیے، پر بیٹا یاد رکھنا میں اور کتنی دیر کر سکتی ہوں؟ پہلے آبرو تھی تو کوئی فکر نہیں تھی، اور اب وہ ادھورا جملہ بولتی ہوئی چپ ہو گئی تھی۔ فائق کا شرمندگی سے وہاں کھڑے رہنا دوپہر ہو گیا تھا۔ وہ غصے میں فوراً کمرے میں آیا تھا۔ فائقہ دیکھتے ہی ردا جو فون پر بات کر رہی تھی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ارے آج تم جلدی آ گئے! وہ چہکتے ہوئے اس کے قریب آئی تھی۔ ردا، تمہیں اس گھر میں یہ تیسرا ماہ ہونے والا ہے، کم از کم اب تو گھر کی ذمہ داری لے لو۔ امی کب تک یوں اکیلی تنہا کام کرے گی؟ آگے ہی امی ابو دونوں مجھ سے اکڑے رہتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ چڑ گئی تھی۔ تو تم نے مجھ سے شادی گھر کے کام کرنے کے لیے کی تھی، میں کوئی نوکرانی نہیں ہوں تمہارے گھر کی، سمجھے؟ میں نے تو کبھی گھر میں اٹھ کر پانی تک نہیں پیا۔ تمہیں معلوم ہے مجھے ان سب کی عادت بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے مجھ سے اس سب کی امید مت رکھنا۔ وہ نحوست سے بولتی ہوئی فائق کو غصہ دلا گئی تھی۔ تم اب بچی نہیں ہو ردا، جس طرح میں تمہارا خیال رکھتا ہوں وہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے، وہ ضبط سے بولا تھا۔ فائق کو آبرو کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ کیسے وہ بن کہے سب کچھ کرتی تھی کہ اسے کہنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد سے وہ سارے کام خود ہی کرنے لگا تھا۔ اپنی ماں کو کہتے ہوئے بھی شرم آتی تھی، کس منہ سے ان کے پاس جاتا ہے۔ ان 3 مہینوں میں آبرو سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، نہ ہی وہاں سے کوئی آیا تھا، سوائے اس کے جاننے کے کہ ایک دن بعد جب اس کے والد کا فون آیا تھا۔ وہ اس پر برہم ہو رہے تھے، غصے میں سے بہت برا بھلا کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد کوئی بات نہ ہوئی۔ آبرو بیٹا، اپنی حالت دیکھو، کیا بنا لی ہے؟ کیوں مجھے پریشان کرتی ہو؟ اپنا نہ صحیح اپنے بچے کے بارے میں تو سوچو، ایسی حالت بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ آبرو کی ماں اسے دیکھ کر دکھ اور تکلیف سے بولی تھی۔ بکھرا سا حلیہ، بکھرے بال، آنکھوں کے گرد ہلکے، وہ کہیں سے بھی وہ چہکتی ہوئی آبرو نہیں لگ رہی تھی۔ امی، میں کیا کروں؟ مجھ سے یہ سب سہنے کی ہمت نہیں ہے، وہ کہتے ہی زور زور سے رونے لگی تھی، تو وہ بھی ساتھ ہی رو پڑی تھی۔ آبرو کے پاپا کمرے میں آتے ہی دونوں پر برسے تھے۔ وہ مہینوں سے آبرو کی ایسی حالت دیکھ کر تکلیف محسوس کر رہے تھے، انہیں اس کی بہت فکر تھی۔ آخر کار ان کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ بھی کیسے نصیب والی آج ان کے پردار سے باہر ہوا تھا، تو وہ بول پڑے تھے۔ بیگم، آپ اسے حوصلہ دینے کی بجائے اس کے ساتھ شروع ہو گئی ہیں۔ بیگم، آپ اسے حوصلہ دینے کی بجائے اس کے ساتھ ہی شروع ہو گئی ہیں۔ اور آبرو، تمہیں سمجھا سمجھا کر تھک چکا ہوں بیٹا، چھوڑ دو، اب کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اب آگے بڑھنے کے بارے میں سوچو، اور اب اسے اس سب کی خبر کر دو بیٹا، تاکہ وہ بھی کوئی فیصلہ کر سکے۔ نہیں تو مجھے کوئی انتہائی قدم اٹھانا پڑے گا۔ ان کی بات سنتے ہی آبرو فق چہرے سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ نہیں بابا، میں اسے نہیں بتاؤں گی، نہیں تو وہ مجھ سے میری اولاد کو چھین لے گا، اور میں تو جیتے جی مر جاؤں گی، وہ کہتے ہی رونے لگی تھی۔ میں اب سے
اپنا پورا خیال رکھوں گی، پکا اب روؤں گی بھی نہیں۔ وہ اپنے بچے کے بارے میں سوچتے ہوئے بولی، یہی تو واحد اس کا سہارا تھا، یہ بھی وہ چھین جاتا تو یہ سوچ کر ہی اس کی روح کام گئی تھی۔ فائق کے گھر ردا کی اور اس کی روز لڑائیوں میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ اب تو فائق بھی تنگ آ گیا تھا۔ وہ صلح جو انداز میں اس سے بات کرتا تھا، صلح انداز میں جو بات کرتا تھا تو وہ کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی، اور فائق آبرو کو یاد کرتا کس طرح وہ اس کے سامنے اونچی آواز میں کبھی نہیں بولی تھی، بلکہ اس کی ناراضگی کی خاطر کیا کچھ نہیں کرتی تھی، اور اس نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ اس روز تو بات کچھ اور ہی زیادہ بھڑکی تھی۔ وہ آفس سے گھر آیا تو دیکھا ردا اس کی ماں پر چلا رہی ہے اور وہ سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ بات برداشت سے باہر ہوئی تو اس کا ہاتھ اٹھا ردا پر، اور وہ بے یقینی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھے کھڑی سے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ غصے سے چلاتی ہوئی بولی تو وہ اپنی مٹھیاں بیچ گیا تھا۔ میں نے کبھی اپنے ماں باپ سے اس طرح بات نہیں کی، کبھی ان کی آواز تک میں اونچی نہیں کی، اور تم ہوتی کون ہو؟ وہ غصے سے اس پر دھاڑا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی فائق کو اس طرح غصے میں نہیں دیکھا تھا، تو وہ تھوڑا سا گھبرا گئی تھی۔ جاہل عورت تو تم ہو جسے ذرا تمیز نہیں، بڑوں سے کیسے بات کی جاتی ہے؟ میرے ماں نے کون سا تمہارے سر پر پہاڑ توڑ دی جو تم ان سے اس طرح بات کر رہی ہو؟ وہ فل تیش میں بول رہا تھا، اس کا بس نہیں چڑھ رہا تھا کہ اس کا گلا دبا دے۔ فائق بیٹا چھوڑ دو، اب جانے بھی دو، ہو جاتا ہے۔ نہیں امی جائے گی تو یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی جو میں نے ایک مخلص کو ٹھکرا کر تم جیسی کو چاہا۔ تو میں کون سا مری جا رہی ہوں تم پر، میں خود تم پر تھوکتی ہوں۔ وہ چلاتے ہوئے بولی اور گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور فائق سرخ انگارہ آنکھوں سے جاتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ پیچھے اس کی ماں سے پکارتی رہ گئی تھی۔ فائق کے ابو گھر داخل ہوئے تو وہ بھاگ کر ان کے پاس آئے اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو پریشان ہوئے تو فوراً اس کے کمرے کی طرف بڑھے۔ آخر آبرو کے والد کا فون آیا تو وہ کوئی حتمی فیصلہ چاہتے ہیں تاکہ آبرو کے لیے آگے کوئی فیصلہ کر سکے۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا گمسم سا جانے کہاں گھومتا اپنے ابو کی آواز پر چونکا تھا۔ ردا اس سے طلاق لے چکی تھی، وہ مزید اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بھی تنگ آ گیا تھا اس سب سے، لیکن اب اپنے ابو کی بات سن کر اس کا چہرے کا رنگ پھک ہوا تھا۔ وہ تو آبرو سے معافی مانگے سے منانا چاہتا تھا کہ کیسے اس سے بات کرے، اور اب ان کی بات سنتے ہی وہ سکتے میں آ گیا تھا۔ وہ فوراً سے آبرو کے گھر کی طرف روانہ ہوا، جیسے اگر اور دیر کی تو ہاتھ خالی رہ جائے گا۔ لانچ میں آبرو کے سامنے بیٹھا ساکت سا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے بھرے بھرے وجود کو دیکھتا وہ شاک میں تھا۔ اسے خالی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں خود کو دیکھتا پا کر وہ مزید دکھی ہوا۔ آبرو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ شرمندگی اور دکھ سے اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، تو وہ طنزیہ مسکرائی تھی، جیسے آپ نے تو میرے جانے کے بعد میری خیر خبر کرتے رہے تھے نا۔ تو وہ مزید شرمندہ ہوا۔ آبرو کے والدین تو اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتے تھے، لیکن بیٹی کی وجہ سے خاموش تھے کہ آخری فیصلہ اسی نے ہی کرنا ہے۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں آبرو، مجھے معاف کر دو پلیز، اور میرے ساتھ گھر چلو، میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ کیوں اب اس سے دل بھر گیا ہوگا تو میں یاد آ گئی۔ وہ اسپاٹ انداز میں بولی تھی، نہیں آبرو ایسی بات نہیں ہے، میں ہی بھٹک گیا تھا، اور سچ بتاؤں تو میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، نہیں تو تب ہی تمہیں طلاق دے سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میں تمہارا عادی ہو گیا تھا۔ اسے میری خود غرضی ہی سمجھ لو۔ ردا سے میں وعدہ کر چکا تھا کہ میں اسے شادی ضرور کروں گا، لیکن کر نہیں سکا تو وہ مجھے دھوکے باز اور دل پھلانے والا کہنے لگی، جبکہ میں ایسا نہیں تھا۔ بس اسی لیے ایسا کر بیٹھا، مجھے معاف کر دو اور گھر چلو۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ وعدہ تو آپ نے تب بھی کیا تھا، پھر کیا ہوا؟ تو اب آپ پر کیسے یقین کروں میں؟ وہ روتے ہوئے بولی تو وہ سر جھکا گیا تھا۔ اس کے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا کہ ایک بار وہ اپنا اعتبار کھو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، مگر کافی دیر کی خاموشی کے بعد وہ بولی تو اس کے بابا غصے میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور وہاں سے چل دیے تھے۔ وہ حیران اور خوشی سے اسے دیکھنے لگا، لیکن اس کے مگر پر پریشان ہوا تھا۔ میں اتنی بڑی ظرف والی تو بالکل بھی نہیں ہوں کہ آسانی سے سب کچھ برداشت کرنے کے بعد معاف کر دوں۔ میں اگر آپ کے ساتھ جانے سے انکار بھی کر دوں تو میرے ماں باپ مجھے گھر بٹھا کر نہیں رکھیں گے، کہیں نہ کہیں شادی کر دیں گے، تو میری اولاد جو بھی اس دنیا میں آئی بھی نہیں ہے وہ رول جائے گی۔ اس کا کیا ہوگا یہ شاید کوئی نہیں سمجھ پائے، اس لیے میں اپنی اولاد کی خاطر ہی صحیح آپ کے ساتھ چل رہی ہوں۔ میں تو سچی اور صاف دل سے آپ کے ساتھ چل پڑی تھی، اور بدلے میں آپ نے کیا دیا؟ جھوٹے وعدے۔
اس کی باتیں سنتا ضبط سے لب پیش کیا تھا، آنکھوں میں نمی کو اپنی انگلی سے صاف کیا۔ میں انتظار کروں گا اور پوری کوشش کروں گا تمہارا اعتبار دوبارہ جیتنے میں، کہ مجھے معاف کر سکو اور پھر سے اعتبار کر سکو۔ وہ سر جھکائے دھیمی آواز میں بولا تو وہ نم آنکھوں سے اٹھتی اپنے کمرے کی طرف چلتی۔ واپسی کے سفر میں گھر سے نکلتے اس کے باپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے گلے لگایا تھا، اور ایک بار پھر رخصت ہوئی اسی سوچ کے ساتھ کہ اس بار وہ رخصت ہوئی تھی یہی سوچتے کہ اس بار وہ اس پر اعتبار کر سکے گی یا نہیں۔ ختم شد۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول، مطلب چھوٹا سا ناول تھا، اچھا تھا۔ مطلب ایک تو میں یہ بولتے وقت مطلب بہت بولتی ہوں، میں نے بھی کچھ دن پہلے ہی نوٹ کیا۔ خیر، ناول تو اچھا تھا، چھوٹا سا تھا، زیادہ لانگ نہیں تھا، تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ اور ناول کا نام جو ہے وہ ہے، ناول کا نام ہے ضبط غم، اس کی رائٹر ہیں سونیا صلاح، اور مکمل ناول تھا یہ۔ تو آپ لوگوں کا ناول کیسا لگا؟ بہت ہی چھوٹا سا ناول تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا چھوٹا ناول ہوگا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ اتنا چھوٹا تھا تو میں ہو سکتا تھا کہ یہ نہ کرتی۔ دوسری بات کہ میں نے جیسا کہ آپ لوگوں کو کہا تھا کہ میں ایک بہت اچھا سیکنڈ میرج جو ہے وہ یوٹیوب اسپیشل ناول لے کے آؤں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ میری پوری کوشش ہوگی کہ وہ ناول جو ہے وہ کل آئے، اور آپ لوگوں نے اچھا سا رسپانس دینا ہے۔ اور جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لے، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگر آپ لوگوں کو یوٹیوب اسپیشل ناول پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پہ جائیں، تو پلے لسٹ سامنے ہی آتی ہوتی ہے، پلے لسٹ پہ کلک کریں، وہاں پر آپ لوگوں کو یوٹیوب اسپیشل ناول مل جائے گا۔ جتنے بھی میں نے اب تک اپلوڈ کیے ہیں جو صرف آپ لوگوں کو ہمارے چینل پہ ہی ملیں گے اور کسی چینل پہ نہیں ملیں گے، تو آپ لوگ ایزیلی وہاں پر جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو باقی اگر آپ لوگ اپنی مرضی سے کوئی ناول پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ دراصل آپ لوگ جو ناول بتاتے ہیں وہ دوسری رائٹر کے یوٹیوب اسپیشل ناول ہوتے ہیں۔ میں پہلے نام دیکھ لیتی ہوں کہ آپ کس ناول کی بات کر رہے ہیں، تو وہ پھر جب میں جا کے سرچ کرتی ہوں نا تو وہ یوٹیوب اسپیشل ہوتے ہیں ادر رائٹر کے، تو جو ان کے یوٹیوب اسپیشل ناول ہیں وہ تو کبھی بھی پرمیشن نہیں دیں گی نا کہ آپ اپنے یوٹیوب ناول جو ہمارے یوٹیوب اسپیشل ناول ہیں وہ آپ اپنی یوٹیوب پہ کر لیں، تو اس لیے میں وہ نہیں کرتی۔ تو جو اکثر ریڈر جو ہوتے ہیں وہ یہی والے ناول مجھے کہتے ہیں کہ آپ ریڈ کریں جو دوسرے رائٹر کے یوٹیوب اسپیشل ناول ہوتے ہیں، اور آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ ہم لوگ نہیں کر سکتے، اس لیے میری پوری کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس چینل پہ، جیسے کہ باقی چینل پہ جو چل رہا ہے کہ شورٹ ناول 1 گھنٹے کے پڑھے جاتے ہیں، نیو ناول ہوتے ہیں، میں بھی وہی لے کے آؤں، اور میری پوری کوشش ہوتی ہے۔ چونکہ ہماری ٹیم جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، تھوڑی ہی ہے، تھوڑے ہی لوگ ہیں، تو مینیج کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، مطلب ناول لکھوانا، اس کے بعد جو ہے وہ ایڈٹ کرنا، اس کے بعد جو ہے وہ اس کا PDF وغیرہ بنانا، اور اس کے بعد اس کی جو ہے یہ وائس اوور کرنا، تو کافی مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ ایک انسان کا کام نہیں ہوتا، اس کے لیے 3-4 لوگ تو چاہیے ہی ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا۔ تو آپ لوگوں کو اچھا سا رسپانس دیا کریں، تاکہ اگر یوٹیوب چینل چلتا بھی ہے تو ان لوگوں کو بھی ان کی محنت مل سکے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میری بات کو سمجھے ہوں گے اور آپ لوگوں کو ناول پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔